نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 6۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ قرآن مجید کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر استقامت، توحید پر کاربند اور توحید پر جمے رہنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ شرک سے بیزاری اور مشرک لوگوں سے بیزاری اور الگ ہونے کے اعلان کا اللہ نے فرمایا۔ انسان کو چاہیے کہ انسان عقیدہ توحید پر کاربند رہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا رہے، خدا تعالیٰ ہی کو ایک جانے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی لوگوں کو نہ معبود مانے، نہ ہی ان کو عبادت کے لائق مانے، اور نہ ہی ایسا کرے کہ ان کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو جس طرح شرک سے بری ہونا ضروری ہے، شرک سے برات کا اعلان ضروری ہے، اسی طرح مشرکین سے بھی برات کا اعلان ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشرکوں میں بیٹھے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کرنے والوں کے دل دادا بن جائیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنا شروع کر دیں، پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا تعلق توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق شرک اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور غلط عقیدہ رکھنے والوں کے لیے ان کا اپنا مذہب، ان کا اپنا دین، اپنا نظریہ اور اپنا طریقہ، لیکن ہم جو صحیح العقیدہ مسلمان بنتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا عمل، ہمارا کردار اور ہماری توحید کے علم بردار ہونا، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا واحفوا الشوارب، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کٹاؤ۔ وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر، خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب آپ حج فرماتے یا جب آپ عمرہ فرماتے تھے، قبض علی لحیتہ، تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے، فما فضل اخذہ، اور جو داڑھی مبارک زائد ہوتی آپ اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مشرکین کی مخالفت کا حکم بھی ہے، اور ان کی مخالفت میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جو وہ کرتے ہیں تو ہم نہ کریں، وہ جس پر عمل پیرا ہیں تو ہم اس پر عمل نہ کریں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ داڑھی کاٹنے پر عمل پیرا ہیں تو ہم لوگ داڑھی نہ کاٹیں، وہ داڑھی نہیں بڑھاتے تو ہم داڑھی بڑھائیں۔ مسلمان کے لیے داڑھی کی اتنی مقدار کہ ایک مشت سے زائد اگر کاٹی جائے تو ہاتھ میں ایک مشت آئے، ایک مشت کی مقدار داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اس سے اگر کم ہوگی اور کاٹے گا یا مونڈتا ہے تو پھر یہ گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے علماء فاسق لکھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، داڑھی ایسی چیز ہے جو مردوں کی زینت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو یہ تسبیح کرتے ہیں، جن کی تسبیح یہ ہے سبحان من زین الرجال باللحا یا باللحا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ذات ہیں جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی ہے، خوبصورتی بخشی ہے، اور عورتوں کو میڈھیوں کے ذریعے۔ تو اس کا برعکس ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ مرد داڑھی منڈا دے، عورتیں اپنی میڈھیوں کو کٹوا دیں، بالوں کو کٹوا دیں، اس طرح نہ کرنا چاہیے، بلکہ شرعی معاملات میں شرعی احکامات پر انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی بڑھائیں تو کتنی بڑھائیں؟ آیا کہ داڑھی ہماری ناف تک جائے یا اس سے بھی آگے جائے، یا ہماری داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے روایت بھی پیش کی اور اپنا عمل بھی امت کے سامنے پیش کیا، اور عملی طور پر بتا دیا کہ جس روایت کو میں نقل کر رہا ہوں اس روایت کا یہ مطلب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹتے ہیں، یہ موقع حج اور عمرے کا ہے۔ حج اور عمرے کے موقع پر صحابہ کرام کا بہت بڑا اجتماع جمع غفیر ہوا کرتا تھا، تو ان سب کی موجودگی میں داڑھی کو ایک مشت سے زائد مقدار کو کاٹنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واجب اور ضروری چیز داڑھی میں یہ ہے کہ وہ ایک مشت ہو، اس سے زائد اگر کوئی کاٹتا ہے تو کاٹ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے زائد کاٹنے کو انسان غلط اور حرام سمجھے۔ اگر یہ معاذ اللہ غلط ہوتا، سنت کے خلاف ہوتا، تو باقی صحابہ اس پر گرفت فرماتے کہ اے ابن عمر آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تمام کا خاموشی اختیار کرنا اور کسی کا حضرت عبداللہ بن عمر کے اس فعل پر نکیر نہ کرنا، ان پر انگلی نہ اٹھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مشت سے داڑھی کاٹ سکتے ہیں، واجب ایک مقدار ہے۔ نمبر 3، عقیدہ۔ آج کے عقیدہ میں عقیدہ توحید گزر چکا، آج ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عقیدہ توحید میں رکاوٹ بنتی ہیں، یعنی شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، لیکن شرک بس اسی پر موقوف نہیں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات والا صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیر اللہ کے لیے بجا لایا جائے، اس کو بھی شرک کہیں گے۔ اس کا نام فسقیہ شرک ہے، بات آگے حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے لکھ دی ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ جو بندگی اللہ نے اپنے لیے، اللہ نے بندگی اپنے لیے سجدہ کی پیش کی ہے کہ سجدہ میرے سامنے کرو، ہم بندوں کے سامنے کرنا شروع کر دیں، اس کو بھی شرک کہیں گے۔ رکوع اللہ کے سامنے ہے، یہ بندوں کے سامنے شروع ہو جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک اس کو کہتے ہیں۔ باقی شرک کی بنیادی طور پر کئی صورتیں ہیں، 3 صورتیں اہمیت کی حامل ہیں، ان کو واضح طور پر سمجھ لیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو بھی شرک کہیں گے۔ عیسائیوں نے شریک ٹھہرایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم ان کی جو والدہ ہیں ان کو۔ بعض لوگوں نے 2 خدا بنا لیے کہ یہ جو ہے خیر کا خدا ہے معاذ اللہ، اور یہ معاذ اللہ شر کا خدا ہے۔ بعض لوگوں نے 33 کروڑ خدا بنا لیے کہ جس چیز کو دیکھا وہ اس کو اپنا پوجا پاٹ شروع کر دیا، اس کو خدا بنا لیا۔ تو شرک کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، کسی بھی بندے میں کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ مثلا یہ علم کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بتا دیا تھا، تو یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 3، کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا اور ساتھ یہ ماننا کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ کا پابند نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔
اسی طرح رکوع ہے، سجدہ ہے اور دیگر جو افعال ہیں کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ تعظیم کے طور پر بھی کیے جائیں تو اس کو بھی ہم شرک کہیں گے۔ ایک ہے عبادت کے طور پر کیے جائیں، وہ بھی شرک ہے۔ ایک ہے عبادت کے طور پر نہیں کیے جا رہے لیکن کیے جا رہے ہیں تعظیم کے طور پر، تو اس کو بھی شرک کہیں گے، اور اس شرک کو فسقیہ شرک کہتے ہیں، فسقیہ۔ پھر شریک کرنے میں ہم نے شریک کیا، معاذ اللہ کسی نے شریک کیا خدا کا، تو شریک کرنے میں اگر کسی نبی کو خدا کا شریک کر دیا یا اللہ کے نیک ولی کو کر دیا یا کوئی جادو ٹونا کرنے والے لوگ، جادوگر قسم کے لوگ، وہ جنات کو معاذ اللہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو کالا جادو یا اس طرح کے جادو کرتے رہتے ہیں تو وہ معاذ اللہ شیطان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جس نے بھی اس طرح اگر کیا، نبی کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا، ولی کو ٹھہرا دیا، شیطان کو ٹھہرا دیا یا جنات کو ٹھہرا دیا، تو جس نے بھی یہ ٹھہرا دیا تو یہ معاملہ شرک کہلائے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس کو مشرک کہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک کے تمام امور سے بچنے کی توفیق دے، اس کو دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں، خدا تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرے بلکہ اللہ کو اپنی ذات اور اس کی صفات میں اکیلا، یکتا، وحدہ لا شریک مانے۔ نمبر 4 مسئلہ۔ آج کے مسئلے میں ہم وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات کو پیش کریں گے۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، چہرے کی مقدار سر سے لے کر ٹھوڑی تک اور دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک، اس کو چہرہ کہتے ہیں، اس کو دھونا۔ نمبر 2 کوہنیوں سمیت بازو دھونا، کوہنی سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 4 چوتھائی سر کا مسح، ہمارے سر کے سامنے جو فرنٹ پہ یہ جو حصہ ہے اس کو چوتھائی سر کہتے ہیں۔ نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ کہنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں مسواک کا ادنا درجہ تو یہ ہے کہ اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5 کلی کرنا۔ نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا۔ آج کل چونکہ روزوں کے ایام شروع ہیں تو روزہ میں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنا پانی نہ چڑھایا جائے کہ آپ کے دماغ تک اور فل ناک تک چلا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اتنا چڑھائیں کہ نرم ہڈی سے پیچھے پیچھے تک پانی چلا جائے۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9 تمام اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10 پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، یعنی آپ یہ دیکھیے آپ پورے سر کا مسح ایسے کریں گے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں لیں، سر پر رکھیں اور یوں ایک مرتبہ پیچھے تک پھیرتے جائیں، پھر جو یہ حصہ بچا یہاں تک لے آئیں، پھر اپنی شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر لے آئیں، پھر اپنے جو بچ چکی ہے اس کو یوں لے آئیں، انگوٹھے کے جو اندرونی پورے ہیں ان کے ذریعے اپنے کانوں کا یوں مسح، اور ہاتھوں کی جو پشت بچ چکی ہے اس کے ذریعے اس گردن کا مسح، یوں مسح کرنا ہے۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے، احادیث کی کتابوں میں آیا، اس طرح ترتیب سے وضو کریں۔ پہلے پاؤں دھو لیے، بعد میں ہاتھ دھو لیے، بعد میں مسح کر لیا، بعد میں الٹا وضو کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 3 پے در پے وضو کرنا، یعنی وضو کرتے ہوئے یہ کریں کہ آپ نے چہرہ دھویا، پھر فوراً آپ نے اپنے بازو دھو لینے ہیں، پھر فوراً آپ نے مسح کر لینا ہے، فوراً آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان چہرہ دھو کر بیٹھا رہے، چہرے کے
پانی خشک ہو جائے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے وہ خشک ہو جائے، پاؤں تو اس طرح نہ کرے کہ اس کے ایک عضو خشک ہو جائے پھر جا کے دوسرا عضو دھوئے، اس طرح نہ کرے۔ ایک بات نوٹ کے طور پر سمجھ لیجئے کہ وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، فرض اب آگے سنتیں۔ وضو کے جو فرائض ہیں پورے کب ہوں گے، یعنی یہ جو ہم نے 4 فرض بیان کیے یہ پورے، ان میں سے 3 کے متعلق کی بات ہے، پورے کب ہوں گے اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ اعضائے وضو پر اتنا پانی بہائیں کہ قطرے پانی کے گرنے لگے، صرف تر کرنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے پانی لیا اور یوں تر کر دیا، اس طرح نہ کریں، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، اتنا پانی بہائیں کہ قطرات گرنے لگے، نمبر 1۔ نمبر 2 ان اعضاء پر پانی لگنے میں کوئی واسطہ درمیان میں نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اگر پانی نہیں پہنچ سکا کوئی اسی رکاوٹ کی وجہ سے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جسم پر رنگ لگا ہوا تھا، پینٹ، وضو کرے گا تو پینٹ کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اب اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک خاتون ہے جو نیل پالش لگاتی ہے، نیل پالش لگائی، اب وضو نہیں ہوگا کیونکہ پانی کی تہ جم گئی ہے۔ اور ایسی چیز جس کی تہ نہیں جمتی، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی تہ نہیں جمی، وہ نیچے تک پانی پہنچ جاتا ہے، اب اس کا وضو ہو جائے گا۔ وضو کے مستحبات اور آداب: نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، نمبر 2 ہر عضو کو دھوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا، نمبر 3 اعضائے وضو کو دائیں جانب سے دھونا، نمبر 4 دائیں جانب سے یعنی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے یہ بازو دھو لے، پاؤں دھونے ہیں تو پہلے دایاں دھو لے، نمبر 4 اعضائے وضو کو مل کر دھونا، صرف پانی بہانا نہیں ہے بلکہ اچھی طرح اس کو مل بھی لیا جائے، نمبر 5 اعضائے وضو کو مبالغہ کے ساتھ دھونا۔ کیا مطلب؟ اگر یہاں تک آپ نے بازو دھونا تھا تو بازو کو تھوڑا سا آگے تک دھو لیں، اگر آپ نے پاؤں دھونا تھا ٹخنے سمیت تھوڑا سا اوپر دھو لیں، مبالغہ کے ساتھ دھونا۔ نمبر 6 چھنگلیاں کان میں داخل کرنا، جس طرح میں نے وضو کے مسح کا طریقہ بتایا۔ نمبر 7 گردن کا مسح کرنا، آپ کے جو ہاتھ ہیں ہاتھوں کی پشت آپ یوں گردن پر ڈالیں۔ نمبر 8 بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، پانی بچ گیا تو بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تجربہ سے ثابت ہے کہ بعض ایسی بیماریاں جو عام طور پر جا نہیں رہی تھیں تو وضو کا پانی بچا ہوا جب ہم نے کھڑے ہو کر پیا تو اس سے بیماری زائل ہو گئی۔ نمبر 9 وضو کے بعد دعا پڑھنا، وہ آج کی جو دعا ہے وہی دعا ہے۔ اور نمبر 10 پانی ضائع نہ کرنا، چاہے نہر پر بیٹھے ہوئے ہوں اپنی ضرورت کے مطابق پانی لیجئے، نل کھولا ہوا ہے تو اتنا پانی لیجئے کہ جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے۔ بعض لوگ نل کو بہت زیادہ کھول دیتے ہیں یا خام خواہ بلا وجہ پانی بہت زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں، تو پانی کا کم سے کم ضیاع کرنا، یعنی پانی ضائع نہ ہونے پائے۔ تو یہ وضو کے آداب اور مستحبات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5 آج کی دعا۔ وضو کے بعد جب وضو انسان کر چکے تو آخر میں یہ دعا پڑھے۔ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کا اہتمام فرمایا کریں۔ اس کا ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے اور ان میں شامل فرما دے۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔